تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 32, 33, 34 تین آیت ہے. آیت نمبر 32. Because of that, we ordained for the children of Israel that if anyone killed a person not in retaliation of murder and to spread mischief in the land, it would be as if he killed all mankind. تو اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ چیز عائد کی، یعنی کہ ان کے لیے یہ چیز لکھ دی گئی کہ اگر کسی نے بھی کسی بندے کو قتل کیا اور وہ قتل یعنی اس نے کوئی چیز کیا تھا، کوئی قتل جس کی وجہ سے تم اب یعنی جیسے قتل کے بدلے قتل ہے، جان کے بدلے جان، تو اس کے بدلے میں اگر نہیں ہے اور یا تو پھر وہ زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے اس کے لیے، تو اس کا ایسا ہے، خون اس کا قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اینڈ اف اینی ون سیوڈ اے لائف، لیکن اگر کسی نے کسی ایک جان کو بھی بچایا ہے، اٹ وڈ بی ایز اف ہی سیوڈ ایز اف ہی سیوڈ دا لائف آف آل مین کائنڈ. یعنی جیسے کہ ایک جان کا بچانا ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو بچانا. اینڈ indeed there came to them our messengers with البینات، اور ہمارے ان کے پاس آ چکے ہیں رسول جو کھلی نشانیاں لے کر آئے، البینات لے کر آئے. even then after that many of them continued to exceed the limits in the land. اس کے باوجود بھی کہ ان کو یہ سب چیز مل گئی، اس کے باوجود رسول بھی آئے، کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو اپنا اسراف کرنے کا جو تھا، جو زمین میں فساد مچانا یا جو بھی کہ اپنی حدوں کو توڑنا، وہ انہوں نے مطلب اس کو چھوڑا نہیں، کرتے ہی رہے. آیت نمبر 33. The recompense of those who wage war against Allah and His messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified, or their hands and their feet be cut off on opposite sides, or be exiled from the land. اور پھر بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے اور اللہ کے رسول کے ساتھ، یعنی اس کے رسول کے ساتھ اگر جنگ کرے، یعنی کہ وہ جنگ ہے، حرب یعنی جنگ، تو وہ اور پھر زمین میں فساد مچائے، پھیلائے، تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ یا تو اس کو قتل کیا جائے اور یا پھر اس کو پھانسی چڑھایا جائے صلیب پہ، اور یا پھر اس کا اپوزٹ سائڈز، یعنی کہ ہینڈ سیدھے طرف کا ہاتھ اور الٹی طرف کا پیر، ایسے اپوزٹ جو ہاتھ اور پیر ہے اس کو کاٹ دیا جائے، اور یا پھر اس کو مطلب جو نکال دیتے ہیں، مطلب دیش نکالا کرتے ہیں نا، جو لینڈ میں سے ایگزائل کر دیتے ہیں، وہ کر دیا جائے. That is their disgrace in this world. یہ ان کے لیے ہے ذلت اس دنیا کی زندگی میں. And a great torment، اور بہت بڑا عذاب is theirs in the hereafter، جو آخرت میں ان کے لیے ہے، یعنی بہت ہی بڑا عذاب. آیت نمبر 34. Except for those who having fled away and then came back as Muslims with repentance before they fall into your power. اور بس صرف سوائے ان لوگوں کے کہ جو بھاگ گئے تھے لیکن اب وہ مسلمان بن گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، یعنی ان کا واپس آنا، وہ مسلمان بن گئے ہیں اور اب واپس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی توبہ استغفار کی ہے اس سے پہلے کہ وہ تمہارے مطلب اختیار میں آ جائے یا تمہارے یعنی قبضے میں آ جائے، اس سے پہلے انہوں نے توبہ استغفار کی. ان دیٹ کیس، تو اگر یہ ایسی بات ہے
know that Allah is oft forgiving, most merciful. تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر جان لو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی ان کا اس طرح سے جو بھی کرنا ہے اس کے اوپر اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ بھی اس کو معاف کرے گا. Human beings should respect the sanctity of other human beings. انسانوں کو دوسرے انسانوں کی جان کا، یعنی ان کی حرمت ان کی ہونی چاہیے جان کی، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے. اللہ says من اجل ذالک because of that. اسی وجہ سے اللہ says because the son of Adam killed his brother in transgression and aggression. اللہ نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کا قتل کیا، اور وہ یہی تھا کہ اس نے بھی اپنی حدیں توڑ دی، اور اس کے اندر جو بھی غضب غصہ جو تھا اس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. کتبنا علی بنی اسرائیل وی ordained for the children of Israel. تو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کیا، meaning we legislated for them and informed them، کہ ہم نے ان کے لیے یہ قانون بنایا اور ان کو یہ اطلاع دی. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. That if anyone killed a person not in retaliation of murder، کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو مارا اور وہ خون کے بدلے میں نہیں تھا کہ اس نے کوئی قتل کیا اور اس کے بدلے میں ہے، اور ٹو اسپریڈ مسچیف ان دا لینڈ، یا پھر وہ مطلب فساد اگر مچانا چاہتا زمین میں، اٹ وڈ بی ایز اف ہی کلڈ آل مین کائنڈ. تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا ہے. اینڈ اف اینی ون سیوڈ اے لائف اٹ وڈ بی ایز اف ہی سیوڈ دا لائف آف آل مین کائنڈ. اور جس کسی نے بھی ایک جان بچائی ہے تو وہ ایسی ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. The ayah states, whoever kills a soul without justification. تو اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی کسی جان کا قتل کیا ہے بغیر کسی صحیح وجوہات کے، such as in retaliation for murder، یعنی جیسے اس نے کچھ قتل کیا اور اس کے بدلے میں اس کا قتل ہو رہا ہے تو الگ بات ہے. اور فار کازنگ مسچیف آن ارتھ، یا پھر کوئی فساد مطلب اس نے کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا قتل ہو رہا ہے، ول بی ایز اف. اور لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر ول بی ایز اف ہی ہیز کلڈ آل مین کائنڈ. تو اس نے بغیر کسی وجوہات کے یہ سب کام کیا اور زمین میں بھی فساد مچا رہا ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ایک جان نہیں بلکہ ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. بیکاز دیر از نو ڈفرنس بٹوین ون لائف اینڈ اندر. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں ایک جان اور بہت ساری جانیں، اس میں کوئی فرق نہیں. جب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم حشر کے دن سب کو اٹھائیں گے تو ہمارے لیے وہ اتنا ہی آسان ہے کہ جیسے ایک جان کو اٹھایا جاتا ہے، تو جیسے ایک جان کو اٹھانا ہے ویسا ہمارے لیے پوری انسانیت کو اٹھانا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا and if anyone saved a life، لیکن جس کسی نے بھی ایک جان بچائی ہے by preventing its blood from being shed، کہ اس کا خون ہونے سے تم نے بچایا، and believing in its sanctity، اور تمہیں اس کی جان کے لیے یعنی تم حرمت اس کی ہے تمہاری نظر میں، then all people will have been saved from him. تو اس شخص سے اور تمام انسانیت جو ہے وہ بھی بچ جائے گی، کیونکہ وہ جب ایک کا خون نہیں کیا تو وہ کبھی اور کسی کا بھی نہیں کرے گا. So أحيا الناس جميعا، it would be as if he saved the life of all mankind، جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی ہو. Al-Amash and others said that Abu Saleh said that Abu Huraira radiallahu anh said, I entered on Usman radiallahu anh when he was under siege in his house and said، کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ میں داخل ہوا حضرت عثمان کہ یہاں جب مطلب ان کو پورا گھیراؤ میں لے لیا گیا تھا ان کے گھر کو. And said I came to give you my support، کہ میں آیا ہوں تمہیں مطلب سپورٹ کرنے کے لیے. Now it is good to fight defending you O leader of the faithful. تو ابھی ٹھیک ہے اگر ہم جنگ کرتے ہیں اور آپ کو بچانے کے لیے یا امیر المومنین. تو حضرت عثمان نے کہا کہ he said، او ابو ہریرہ
Does it please you that you kill all people, including me? تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ چیز بہت ہی خوش کر دے گی کہ تم نے تمام انسانوں کو مار دیا اور مجھے بھی ساتھ میں؟ I said no. تو ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ نہیں. He said, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا, if you kill one man, it is as if you killed all people. Therefore go back with your permission for you to leave. May you receive your reward and be saved from burden. تو حضرت عثمان جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایک شخص کا بھی اگر قتل کیا ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کہ تم نے تمام انسانیت، تمام لوگوں کو مار دیا ہے. اس لیے اب جاؤ، واپس جاؤ میری اجازت سے، اور یہاں سے تم چلے جاؤ. اور جو تم نے یعنی مطلب جو چیز تم لے کر آئے میرے پاس، یعنی جو تم جیسے انہوں نے کہا میں آپ کو سپورٹ کروں گا اور یہ، اور اللہ کی راہ میں جیسے وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کا اجر ضرور ملے، اور تم اسے بوجھوں سے، یعنی یہ بوجھ ہے، برڈن ہے، اس سے بچا لیے جاؤ. So I went back and did not fight. تو میں واپس لوٹ گیا اور میں نے کوئی جنگ نہیں کی. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, it is as Allah has stated. کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. If anyone killed a person not in retaliation or of murder or to spread mischief in the land, it would be as if he killed all mankind. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. یہ بار بار اس لیے ریپیٹ ہوتی ہے کہ ہر بار جب حدیث جس کی بھی طرف سے کوٹ ہوتی ہے تو وہ یہ آیت کو اس وقت بولنا ہی پڑتا ہے، یعنی جو بھی آیت ہوتی ہے وہ. تو اگر یہ کہ اگر جب بھی کسی نے ایک بندے کو بھی اگر قتل کیا ہے بغیر کسی کے اس نے کوئی قتل کیا ہو، اور یا پھر زمین میں فساد پھیلایا ہو، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے، کیونکہ فساد میں کیا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، بہت قتل عام ہوتا ہے، تو وہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر ایک جان کو بچایا ہے تو اس نے تمام انسانیت جو ہے ان کی جان کو بچایا. Saving life in this case occurs by not killing a soul that Allah has forbidden. اللہ نے جس چیز کے لیے حرام کہہ دیا کہ یہ تم جان نہیں لے سکتے، اس جان کو جب تم بچاتے ہو تو وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سو دس از دا میننگ آف سیونگ دا لائف، کہ تم نے جو جان بچائی آف آل مین کائنڈ، کہ تم نے تمام انسانیت کی جان بچائی. فار ہو ایور forbids killing a soul without justification, the lives of all people will be saved from him. تو جس نے بھی مطلب جو ایک جان کو مطلب نہیں قتل کیا، کہ وہ مطلب اس کے پیچھے یعنی کوئی بھی وجوہات نہیں ہے ایسی کوئی کہ جس کی وجہ سے قتل کرے، تو اس کو اس نے نہیں قتل کیا، تو وہ ایسا ہی ہے جس نے تمام انسانیت کی جان کو بچایا ہے. Similar was said by Mujahid, وَمَنْ أَحْيَاهَا, and if anyone saved a life. اور جس کسی نے بھی ایک جان بچایا، means he refrains from killing a soul، کہ جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا کسی بھی جان کو قتل کرنے سے. Al-Awfi reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said that Allah's statement فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی ہے. اور یہاں پر دیا ہوا ہے کہ means whoever kills one soul. ایکچولی یہاں پر یہ جو کوٹ کیا نا کہ جو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا جو ورڈ ہے، اور اس کا میننگ وہ دیا ہوا ہے جو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کا مطلب وہاں پر ہونا چاہیے تھا. تو اٹ وڈ بی ایز اف ہی کلڈ آل مین کائنڈ، کہ یعنی یہ وہاں پر ان لوگ کی ذرا سی مسٹیک ہے پرنٹنگ کی. تو وہ ہے کہ اس نے تمام انسانیت جو ہے اس کا قتل کیا ہے. whoever kills one soul that Allah has forbidden، تو اللہ نے جس چیز کے لیے حرام کہہ دیا کہ اس جان کو قتل کرنا جو ہے، whoever kills one soul، یعنی جس کو قتل کرنا حرام ہے اس کو کسی نے قتل کیا، is just like he who kills all mankind، اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا. سعید بن جبیر said he who allows himself to shed the blood of a Muslim، کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو مطلب
اس چیز کے اوپر آمدہ کرتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کا خون بہائے is like he allows shedding the blood of all people, کہ اس نے تمام انسانیت کا خون بہایا. He who forbids shedding the blood of one Muslim, اور جس نے ایک مسلمان کے خون کو بہانے سے اپنے آپ کو یعنی روکا, is like he who forbids shedding the blood of all people, جس نے تمام انسانیت کا خون بہانے سے خود کو روکا. In addition, Ibn Jurayj said that Al-A'raj said that Mujahid commented on the ayah, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, it would be as if he killed all mankind. اس کا مطلب یعنی کہ جیسے کہ ساری انسانیت کا قتل کیا ہے, تو اس کا مطلب he who kills a believing soul intentionally, ایک مومن کا قتل اگر کوئی کرے جانتے بوجھتے, اللہ makes the fire of hell his abode, اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ بنا دیتا. اللہ he will become angry with him, اور اللہ اس سے بہت غضبناک ہوتا ہے, and curse him, لعنت دیتا اس کے اوپر بھیجتا ہے, and has prepared a tremendous punishment for him, اور اس کے لیے بہت ہی برے برے عذاب سزائیں تیار کر رکھے ہیں اللہ نے, equal to if he had killed all people. وہ سزائیں اس کے لیے اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا ہے, تو اب کتنی ساری سزا اس کو بھگتنی پڑے گی نا, ایسی سزا اس کو ملے گی. His punishment will still be the same. تو اس کا جو اس کا عذاب جو ہے وہ سیم ہی رہے گا, خواہ ایک کا قتل کرے تو اس کو تو بھی ایک کا کرنے کا بھی سزا اس کو مل رہی ہے, بہت ساروں کے قتل کا. Ibn Jurayj said that Mujahid said that the ayah وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, and if anyone saved a life, اور اگر کسی نے بھی ایک جان بچائی, it would be as if he saved the life of all mankind. تو اس نے جیسے کہ تمام انسانیت کی جان بچائی. means اس کا مطلب ہے he who does not kill anyone, وہ جس نے کسی کا قتل نہیں کیا, then the lives of people are safe from him. تو انسانوں کی جان تو اس یعنی کہ مطلب اس انسان سے دوسرے انسانوں کی جان جو ہے وہ امان میں ہے, سیف ہے. وارننگ دوز ہو کمٹ مسچف, تو جو بھی فسادی لوگ ہیں ان کو دھمکی. اللہ said وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, and indeed there came to them our messengers with al-bayyinat, اور یقیناً آئے تھے ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر, meaning clear evidences, signs and proofs, یعنی کھلی گواہی, کھلی نشانیاں, کھلے ثبوت. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون, even then after that many of them continued to exceed the limits in the land. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی اسراف کرنا جو ہے زمین میں اس کو چھوڑا نہیں, کرتے رہے. This ayah chastises and criticizes those who commit the prohibitions. جس چیز کے لیے منع کر دیا گیا, جو حرام کر دیا گیا, اگر وہ چیز بندے کریں گے تو ان کے لیے یہ ڈانٹ پھٹکار ہے, ان کے لیے یہ کرٹیسزم ہے ان کے لیے کہ انہوں نے یہ کرائم کیا, جو پروہیبٹڈ جو تھا اس کو انہوں نے کیا. After knowing that they are prohibited from indulging in them, اس کے باوجود بھی کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ چیز کو نہیں کرنا ہے, اور پھر بھی انہوں نے کیا. The Jews of al-Madinah, مدینہ کے جو یہودی تھے, such as وہاں پر جو 3 ٹرائبس تھے نا, 3 قبیلے, بنو قریظہ, النضیر اینڈ قینقاع, یہ 3 تھے, used to fight along with their خزرج اور اوس. تو اوس اور خزرج وہاں پہ 2 وہ تھے نا, جو 2 قبیلے تھے وہاں پر مدینہ کے اندر عربی, تو یہ ان کے ساتھ مل کر جنگیں کرتے تھے آپس میں. When war would erupt between them during the time of جاہلیہ, تو جہالت میں جب ان کے بیچ میں بھی جنگیں ہوتی تھی تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل ملا کے کر رہے ہوتے تھے. When these wars would end, تو جب یہ جنگ ان کی ختم ہوتی تھی, the Jews would ransom those who were captured. تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو بھی بندے ان کے مطلب قیدی بن گئے ہیں, مطلب تو کیپٹیوز, تو وہ ان کو رینسم دے کے چھڑاتے تھے, یعنی اس کو ان لوگوں کا جو بھی مطلب فدیہ دے کے, اینڈ پے دا بلڈ منی فار دوز ہو ور کلڈ, اور جو لوگ مارے گئے جیسے ان کے ہاتھ سے جو بھی مارے گئے تو پھر ان لوگوں کو مطلب دیت دیتے تھے, مطلب بلڈ منی. اللہ criticized them for this practice,
ان سورہ البقرہ. اور اللہ نے ان کی اس بات کو بہت ہی اس کو مطلب برائی سے اس کا مطلب سورہ بقرہ کے اندر ہم نے جو پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ان کی پریکٹس تھی یہ بہت غلط تھی، بہت بری تھی. کہ ایک تو تم مطلب اپنے لوگوں کو مطلب اس طرح سے، یا تو دیکھو بھی ہم جو پڑھیں گے آیت میں اس میں یہ پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 یہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ ہے وہ آیت. اینڈ ریمبر، یاد کرو، when we took your covenant saying، ہم نے تم سے عہد لیا تھا یہ کہتے ہوئے shed not your people's blood، اپنے ہی لوگوں کا خون مت بہانا. تو یہ جو آپس میں جب یہ لوگ مل کے لڑتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ یہ یہودی قبیلہ ایک ہے ادھر، دوسرا آمنے سامنے ہے نا، تو وہ لوگ آمنے سامنے مل کے لڑ رہے، تو اب اس میں سے یہودی ہی مارے جائیں گے نا یہودی سے. تو shed not your people's blood، اپنے ہی لوگوں کا خون مت بہاؤ. not turn out your own people from their dwellings، اور اپنے ہی لوگوں کو گھر سے نکالو مت. پھر فدیہ تھے کہ تم اس کو واپس لیتے ہو گھر میں، یعنی خود ہی نکالتے ہو خود ہی واپس لیتے ہو. then this you ratified and to this you bear witness، اور تم نے اس کو قبول کیا تھا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو. after this it is you who kill one another، اس کے باوجود بھی تم لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. and drive out a party of your own، اور نکال دیتے ہو تم ایک گروہ کو، ایک گروپ کو تمہارے جو ہیں from their homes، ان کے گھروں سے. assist their enemies against them، اور ان کے جو بھی دشمن ہیں ان کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف. in sin and transgression، یعنی گناہ کے اندر اور عداوت میں اور یہ جو بھی حدوں کو توڑنے میں. and they come to you as captives، and if they، یعنی وہ لوگ جب آتے ہیں تمہارے سامنے قیدی بن کے، you ransom them، تم ان کو چھڑاتے ہو فدیہ دے کے. although their expulsion was forbidden to you، جبکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے منع کیا ہوا تھا، حرام تھا. then do you believe in a part of the scripture and reject the rest، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو رد کرتے ہو؟ سوچ لو، یہ بات اللہ نے جب ہم کو بتائی، ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، تو کیوں بتائی؟ کیونکہ تم بھی قرآن میں سے یہی کرتے ہو. یہی بات ہے کہ قرآن کا ایک حصہ جو ہے اس کو تو بہت مانتے ہو کہ ارے بالکل یہ روزہ رکھنے کا ہے اور یہ کرنے کا ہے، یہ قربانی دینے کی، اس کو بڑا مانتے ہو. اور باقی کے دوسرے حصے پہ جہاں اللہ کے بہت سارے احکام ہیں ان کو نہیں مانتے، ان کو رد کر دیتے ہو. تو کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو اور دوسرا حصہ نہیں. جو بھی قاعدے قانون اللہ نے جو بنایا ہے، شادی بیاہ کے قانون، طلاق کے قانون، وراثت کے قانون، سارے قانون بہت سارے ہیں، ان سب کو رد کر دیتے، ایک سائیڈ میں کر دیتے. then what is the recompense of those who do some among you، تو پھر سوچ لو کہ اس کے لیے کیا بدلہ ہوگا، اس کا بدلہ اس کے لیے کیا ہوگا جو تم میں سے یہ کام کرے. except disgrace in the life of this world، سوائے اس کے کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی میں بہت ذلت. تو سوچ لو کیا یہی بات آج ہم سب کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ نہیں، کہ قرآن کے ایک حصے کو مانا دوسرے کو نہیں، دوسرے کو ایسے رد کر دیا جیسے تھا ہی نہیں اندر کچھ. تو یہ جو چیز ہے جیسے، تو اس کو مانتے نہیں یہ لوگ،
تو کیا ہوگا ان کے لیے بھی بدلہ یہی ہوگا نا پھر کہ دنیا کی زندگی کے اندر بے عزتی. تو disgrace in the life of this world and on the day of resurrection اور قیامت کے دن they shall be consigned to the most grievous torment. ان کو حوالے کیا جائے گا بہت ہی غضبناک اور بہت ہی بھیانک جو عذاب ہے اس کے اندر دردناک. استغفر اللہ اعوذ باللہ. And Allah is not unaware of what you do. اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. کہ بندہ سوچتا ہے جیسے دنیا کے لوگ بے خبر ہیں، اب ان کو کہاں معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا، تو ویسے ہی اللہ بھی بے خبر ہوگا. ارے اللہ کیسے بے خبر ہوگا؟ پھر ہے اس کے بعد the punishment of those who cause mischief in the land. ان لوگوں کی سزا جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا. یعنی زمین کے اندر، اللہ کی زمین ہے بہت پاک صاف، اس میں جب بندے فساد مچاتے ہیں تو وہ فساد کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے اس میں آ جاتے ہیں. اس فساد کے مطلب بولتے نا اس کی مطلب اس کی ہڑ پیٹ میں بولتے ہیں، یا سمجھو یہ ایک لینگویج ہے کلوکیل، لیکن سمجھو کہ اس کی جو بھی مطلب جو فساد کے اندر جو بھی مارے جاتے ہیں، یعنی تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. اللہ said next انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified, or their hands and their feet be cut off on the opposite sides, or be exiled from the land. بدلہ ان لوگوں کا یہ بدلہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور جو زمین میں فساد پھیلائیں، تو ان کے لیے یہی بدلہ ہوگا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، یا ان کو صلیب پہ چڑھایا جائے گا سولی، یا ان کے اپوزٹ یعنی کہ سیدھا ہاتھ الٹا پیر یا الٹا ہاتھ سیدھا پیر وہ کاٹ دیا جائے گا، اور یا پھر ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا. ویج وار mentioned here means oppose and contradict. اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو تم اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، یا اللہ کی بات جس کے تم خلاف جا رہے ہو کانٹراڈکٹ کر رہے ہو. اینڈ اٹ انکلوڈس ڈسبلیف. اس کے اندر آ جاتا ہے کفر، کیونکہ اللہ کی کسی بھی بات کا انکار کرنا، اس کے خلاف جانا تو وہ کفر ہی ہے، اس کا برابر وہ کفر ہے وہ کرنا. بلاکنگ روڈز، ہنڈرنس کرنا، لوگوں کے لیے راستے روکنا نیکی کی طرف، اللہ کی طرف جانے کے. اینڈ اسپریڈنگ فیئر ان دا فیئر ویز. اور تم خوف کو ایسا پھیلاتے ہو کہ جو سیدھے سادے بہت انوسنٹ بندے جو ہے وہ تو ڈر ہی جائیں گے نا. مسچیف ان دا لینڈ ریفرس ٹو ویریس ٹائپس آف ایول. تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ فساد مچانا جو ہے وہ بہت ہی طرح طرح کے برے کام ہے. ایول شیطانی کام ہے وہ، ڈفرینٹ ٹائپ کے، جس کو فساد کہا گیا ہے. ابن جریر ریکارڈڈ that Ikrimah and Al-Hasan al-Basri رحمہ اللہ said that the ayat انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے کہ the recompense of those who wage war against Allah and His Messenger، کہ ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے، until ان اللہ غفور الرحیم، کہ وہاں تک کہ جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے یہ آیت کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ از آفٹ forgiving most merciful. تو اس کے لیے انہوں نے کہا were revealed about the idolaters، یہ بت پرست جو ہیں مشرکین، یہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے آیتیں. Therefore the ayah decrees that whoever among them repents before you apprehend them.
تو جس کسی نے بھی تمہارا اس کو گرفتار کرنا، اس پہ قابو پا لینے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہے، then you have no right to punish them. اب تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم ان کو سزا دو. This ayah does not save a Muslim from punishment if he kills. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان نے اگر کسی کا قتل کیا ہے تو وہ مسلمان بچ جائے گا. Causes mischief in the land، یا پھر مسلمان نے کوئی فساد مچایا ہے تو مسلمان بچ جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور wages war against Allah and his messenger، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اگر اس نے جنگ کیا ہے تو وہ جو سود کے اوپر کاروبار، سود کو لینا دینا، اس کا لکھنا، اس کا سب کچھ جو بھی کام ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو جنگ کی بات ہے وہ اور بھی بہت سارے. اینڈ دین جوائنز رینک ود دا ڈسبلیورز، اور اس کے بعد وہ جڑ جاتا ہے کافروں کے ساتھ. بفور دا مسلمز آر ایبل ٹو کیچ ہم، اس سے پہلے کہ مسلمان اس کو پکڑے. He will still be liable for punishment. اگر وہ مسلمان ہے تو بھی وہ پھر بھی سزا کا مستحق ہے for the crimes he committed. جو گناہ اس نے کیا ہے اس کے بدلے میں، کہ اس کا گناہ ایسا نہیں کہ وہ مسلمان ہے تو اب اس کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یا اس کے لیے نہیں ہے کوئی سزا، ایسا نہیں ہے. Abu Dawud and An-Nasai recorded that Ikrimah said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that the ayah innama jazaa alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan, the recompense of those who wage war against Allah and his messenger and do mischief in the land، کہ ان کا بدلہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور فساد مچائے زمین میں، was revealed concerning the idolaters. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ یہ نازل ہوئی تھی مشرکین کے لیے. Those among them who repent before being apprehended، اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں، اس سے پہلے انہوں نے توبہ استغفار کی ہے اگر، they will still be liable for punishment for the crimes they committed. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو مطلب وہ سزا ملے گی، کیونکہ یہ مطلب ان لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ فار پنشمنٹ فار دا کرائمز دے کمیٹڈ، جو بھی گناہ انہوں نے کیا ہے اب اس کی سزا ان کو ملنا ہی ہے، ان کے جرم کی سزا. دا کریکٹ اوپینین از دیٹ دس آیا از جنرل in meaning and includes the idolaters and all others who commit the type of crimes the ayah mentioned. اور اس کے اندر یہ جو بھی رائے ہیں سب صحیح ہے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے وہ سب کے لیے عام اور خاص، سب کے لیے وہ، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر وہ مطلب مشرکین ہے تو بھی، اور یا وہ کوئی اور ہے تو بھی، مسلمان ہے تو بھی، جس نے بھی کیا، اگر وہ گناہ، وہ جرم جس نے بھی کیا ہے جس کا کہ یہاں پر ذکر ہوا ہے، تو وہ سب اس کے سزا کے اس میں آتے ہیں دائرے میں. Al-Bukhari and Muslim recorded that Abu Qilaba, Abdullah bin Zayd al-Jarmi, said that Anas bin Malik radiyallahu anhu said, 8 people of the Ukl tribe came to the Messenger of Allah and gave him their pledge to follow Islam. 8 لوگ آئے تھے اکل ٹرائب، یعنی اکل جو قبیلہ تھا اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اپنا بیعت لی کہ وہ اسلام کو فالو کریں گے. المدینہ's climate did not suit them. مدینہ کا جو کلائمیٹ تھا وہ ان کو مطلب سوٹ نہیں ہوا. and they became sick، اور وہ بیمار ہو گئے. and complained to Allah's messenger، تو انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. so he said، الا تخرجون مع راعینا فی ابلیہ وتصیبوا من ابوالها والبانها. Go with your shepherd to be treated by the milk and urine of his camels. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے چرواہوں کے ساتھ تاکہ تمہاری اس بیماریوں کو ٹریٹ کیا جائے اونٹ کے دودھ اور اونٹ کے پیشاب سے. So they went as directed, and after they drank from the camel's milk and urine, they became healthy. تو یہ لوگ جب مطلب جیسا ان سے کہا گیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا. انہوں نے جا کے وہی اونٹ کا دودھ اور پیشاب وہ انہوں نے پیا اور وہ ہیلدی ہو گئے. اینڈ دے کلڈ دا شیپرڈ،
اور جو بھی وہ چرواہے تھے ان کو ان لوگ نے قتل کر دیا. اینڈ ڈروو اوے آل دا کیملز, اور تمام جو ان کے اونٹ تھے وہ بھی انہوں نے ہانکتے ہوئے لے گئے. دا نیوز ریچ دا پروفیٹ اینڈ ہی سینٹ مین ان دیئر پرسوٹ اینڈ دے ور کیپچرڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی, انہوں نے فوراً ان کے پیچھے مطلب لوگوں کو دوڑایا اور وہ پکڑے گئے. He then ordered that their hands and feet be cut off. And it was done. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا کہ ان کا جو ہاتھ اور پیر ہے وہ کاٹ دیا جائے, اور وہ کاٹ دیا گیا. اینڈ دیئر آئیز ور برینڈیڈ ود ہیٹڈ پیسز آف آئرن, اور وہ لوہے کی سلاخیں جو گرم کر کے آنکھ میں مار دی جاتی ہے جس سے کہ وہ اندھے ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا گیا. نیکسٹ دے ور پٹ ان دا سن انٹل دے ڈائڈ, اور پھر ان کو صحراؤں میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو آنکھ سے دکھ بھی نہیں رہا تو پانی کہاں سے ملے گا, اور کہاں, وہ تو دھوپ میں اور ریگستان میں تڑپ تڑپ کے ہی مریں گے نا, اور ہاتھ پیر بھی ویسے ہی کٹے ہوئے. دس از دا ورڈنگ آف مسلم, اور یہ مسلم کے اندر مطلب یہ حدیث ہے. In another narration for this hadith, it was mentioned that these people were from the tribes of Ukal or Uraina. کہ دوسری طرف جہاں یہ حدیث ہے وہاں پر تھا کہ یہ قبیلہ اکل کا بھی تھا یا ارینا کا تھا, دونوں میں سے کس کا تھا. تو another narration reported that these people were put in the Harra area یعنی of المدینہ. المدینہ کا ایک علاقہ ہے ہرا, تو وہاں ان کو ڈال دیا گیا. اینڈ وین دے آسکڈ فار واٹر نو واٹر واز گیون ٹو دیم, تو جب وہ پانی مانگتے تھے ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا. یہاں پر ہم ہمارا تفسیر ابن کثیر کا فرسٹ ٹریک کرتے ہیں, مطلب کمپلیٹ, اور سیکنڈ ٹریک میں یہ مطلب کنٹینیو کریں گے ہم.